أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں دو تین متفرق امور سے متعلق جماعت سے کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو گزشتہ جمعے کے مضمون کو دوبارہ اثر نو چھیڑنا ہے۔ وہ فتنہ جو معلموں میں پیدا ہوا، جس کی بروقت سرزنش کی گئی، اس سلسلے میں ایک دو وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے چندہ دیا اور پھر مانگا، ان پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ یہ مثال صادق آتی ہے کہ تحفہ پیش کرنے والا اگر اسے واپسی کا خیال کرے تو ایسا ہی ہے جیسے قے کر کے اسے دوبارہ چاٹے، اور یہ ایسی مکروہ چیز ہے جو انسانی تعلقات میں بھی قابل قبول نہیں۔ وجہ یہ کہ خدا کے تعلق میں انسان یہ وہم بھی کر سکے کہ خدا کے حضور کچھ پیش کر کے اسے واپس مانگا جائے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں نے اس معاملے کی کراہت کو ظاہر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس رقم کا واپس کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اس ضمن میں بعض اور سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بعض فتنوں کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، اس لیے ان کی پیش بندی کے لیے میں اس معاملے کو دوبارہ چھیڑ رہا ہوں۔ مضمون اپنی ذات میں درست ہے، ایسے شخص کے متعلق کراہت کا اظہار اس سے بہتر الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی چندہ دینے والا بعد میں اس عذر کو سامنے رکھ کر یا کسی اور عذر کی بنا پر چندے کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ ایسی صورت میں جماعت پر نہ فرض ہے واپسی، نہ اس کا کسی قسم کا حق ہے، نہ وہ کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ کئی مرتدین نے یہ قسمت آزما دیکھی ہے، لیکن عدالتوں نے ان کے اس موقف کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے جہاں تک اس کا تعلق ہے جسے چیز دی جائے، اس چیز کو واپس کرنا ضروری نہیں، کیونکہ واقعتاً اس تک قے نہیں پہنچی، چاٹنے والے کے لیے قے ہے۔ اور اس معاملے میں غالباً میں نے جو تشریح کی تھی اس کو ضرورت سے زیادہ ممتد کر دیا تھا، زیادہ کھینچ دیا تھا، جو درست نہیں تھا۔ چندہ خواہ گندی نیت سے دیا جائے، خواہ اپنے ریاکاری کے سے دیا جائے یا کسی اور مکروہ بات کے ساتھ دیا جائے، جب ایک دفعہ سلسلے کو مل جاتا ہے تو خدا کے نزدیک اس کا مکروہ فعل اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لیکن روپے کا لوٹنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، جو چندہ سلسلے کو ایک دفعہ پیش کیا جائے، پیش کرنے والا چاہے کیسی ہی مکروہ نیت سے پیش کرے، اسے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ مانگتا ہے تو اس کے اوپر قے والی مثال صادق آتی ہے۔ باقی
اس کے باوجود میں نے اس کی واپسی کا فیصلہ کیوں کیا؟ دراصل اس کے پیچھے سزا کا مضمون ہے۔ حق کے طور پر واپس نہیں کیا جا رہا بلکہ سزا کے طور پر، کیونکہ ایک احمدی مخلص کے لیے ایک اس سے بڑی سزا کم ہوگی کہ اس کا چندہ اسے لوٹا دیا جائے اور آئندہ کے لیے اسے چندہ دینے سے محروم کر دیا جائے۔ کل ایک ملاقات کے دوران جس میں یوگوسلاویا کے کچھ دوست تشریف لائے ہوئے تھے، سیاسی رہنما جو جماعت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، مالی نظام کی بحث میں جب میں ان کو یہ بتایا کہ ہم چندہ دینے والے کو جو سزا زیادہ سے زیادہ سخت سزا جو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے چندہ واپس کر دیں یا اسے کہیں کہ آئندہ تم سے چندہ نہیں لیا جائے گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو حیرت کے ساتھ ان کے منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ سزا ہے؟ دنیا میں تو کسی کو ٹیکس واپس کریں تو چھلانگیں لگائے، گھروں میں ناچ گانے ہوں کہ شکر ہے ہمارے پیسے واپس ہو گئے۔ یہ عجیب جماعت ہے جس کی سزا یہ ہے کہ پیسے واپس کر دیتے ہو۔ تو دراصل پچھلے خطبے میں ہی کھول کر مجھے یہ سمجھا دینا چاہیے تھا کہ جماعت واپسی کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر قے بھی ہے تو مانوی لحاظ سے اس کے لیے قے ہے جو مانگتا ہے، مگر جو روپیہ سلسلے کو ایک دفعہ دے دیا جائے اس کو واپس لینے کا کوئی حق نہیں، ورنہ مالی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ چندہ واپس کر دینا یا آئندہ نہ لینا، اس کی سند الگ احادیث میں موجود ہے، اور یہ ایسے اقدامات ہمیشہ سزا کے طور پر کیے گئے ہیں۔ نظام جماعت میں بھی تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ناراضگی اور سزا کے اظہار کے طور پر ایسا کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں ایک شخص ساری زندگی عذاب میں مبتلا رہا، لیکن کبھی اس سے پھر روپیہ وصول نہیں کیا گیا۔ تو یہ مضمون دراصل اس حکمت سے تعلق رکھتا ہے، اسے دوسری امور پر کھینچ کر اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات وضاحت طلب یہ ہے کہ مجلس عاملہ نے ایک بات کی، اس کی سزا جماعت کو کیوں ملے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ بعض دفعہ جب ایک قوم کے رہنما کوئی خطرناک غلطی کرتے ہیں تو قوم بھی اس کے ساتھ سزا پاتی ہے۔ ایک اہل مدینہ میں سے ایک بدبخت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اہل مدینہ ذبح کیے ہوئے جانوروں کی طرح تڑپ رہے تھے، اور بار بار عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا قصور نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، کسی بدبخت نے کہا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناراضگی کے اظہار میں رکے نہیں۔ بس بعض دفعہ بدنصیبی ہے کسی قوم کی کہ اس کے رہنما، اس کے چنیدہ لیڈر ایسی بدبختی کی بات کر دیں جس کا آزار سب کو پہنچے اور سب کو اس سے تکلیف ہو۔ لیکن یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس میں صرف وہ لوگ شریک نہیں ہیں جن کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ خود میں بھی شریک ہوں، کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ فیصلہ ہے کہ ایسے احمدیوں کے متعلق جو کسی رنگ میں بھی اس معاملے میں ملوث نہ ہوں، یہ فیصلہ کر دوں کہ ان کا چندہ لوٹایا جائے۔ چنانچہ گزشتہ ایک ہفتہ کا بہت تکلیف کی حالت میں بار بار دعا بھی کی، استغفار بھی کیا، اور وہاں سے آئے ہوئے احتجاجات کا بھی مطالعہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعت میں سے جن کے متعلق یہ علم ہو کہ ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، ان کے اوپر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا، ان کے لحاظ سے یہ فیصلہ منسوخ ہے۔ لیکن یہ ہے بہت تعجب انگیز بات کہ ساری عاملہ ایک بات پر متفق ہو اور بار بار اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتی ہو، اور اس وقت کا صدر رپورٹوں میں یہ لکھتا ہو کہ ساری جماعت کے یہی خیالات ہیں، اور اس کے باوجود خطوط یہ ملیں کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی، نہ ہم نے کبھی سنی۔ تو عجیب سی عاملہ تھی
جو انتہائی خفیہ سازش کے طور پر بند کمروں میں باتیں کرتی تھی اور جماعت کو اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ تعجب انگیز ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے ہمارا کہ اس کے باوجود کوئی شخص حلفاً یا ایک کھلے کھلے اقرار کے ساتھ یہ بات کہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی اس لیے میں نے احتجاج نہیں کیا، تو ہم اس پر بھی یہ سزا عائد رکھیں۔ اس لیے یہ میں اعلان کر دیتا ہوں کہ وہ سب احباب جماعت معلموں جن کے علم میں یہ بات نہیں آئی، یا وہ بھی جو مجلس عاملہ کی میٹنگ میں شامل نہیں تھے اور بالعموم ان کا رجحان اس قسم کا نہیں ہے، ان کو بھی اس سزا سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ یہ تاثر اگر دنیا پہ پڑا ہے کہ معلموں کی ساری جماعت نعوذ باللہ گندی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے مخلصین ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انتہائی کراہت کے ساتھ انہوں نے دیکھا، اپنے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور بلا دھڑک ان امور کے خلاف بڑی جذبات کی شدت کے ساتھ احتجاج کیا ہے۔ تو بعض لوگوں کی غلطی سے بعض وقت سزا تو ملتی ہے ایک رنگ میں سب کو ہی، لیکن ہر ایک کا مجرم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک اور جگہ کھولا ہے کہ اس دن کے عذاب سے ڈرو جب معصوم بھی ساتھ پیسے جائیں گے۔ تو بعض تکلیفیں ہیں وہ پہنچتی ہیں ہر ایک کو، یہ ایک اصول ہے دنیا کا نہیں، قانون قدرت ہے۔ بعض اس قسم کی تکلیفیں ہیں جن میں معصوم بھی ساتھ پیسے جاتے ہیں، لیکن غلطیاں بعض کی ہوتی ہیں، لیکن سزا کے لحاظ سے وہ عقوبت کے مستحق اور سزاوار نہیں ہوتے۔ ایک طبی قانون کے طور پر سزا چلتی ہے، مگر یہ کہ نعوذ باللہ خدا ان سے ناراض ہو، یہ بات درست نہیں۔ اس لیے ایسے کثرت سے لوگ وہاں ہوں گے جن سے خدا ناراض نہیں، جن کے تقوی کے متعلق کوئی شک نہیں، اخلاص کے ساتھ سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان سب کو بحیثیت جماعت معلموں کے رد کر دینا یا ان کو متون کرنا یہ درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں سویڈن میں بھی بحیثیت جماعت سویڈن کے بڑی بڑی قربانی کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جس جماعت گوٹنبرگ سے جماعت معلموں نے ایک قسم کی رقابت کا مضمون شروع کر رکھا تھا، وہاں ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے اکیلے نے پورے قرآن کریم کی اشاعت کا خرچ دیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ۔ ایک یورپین مشن کے لیے ایک ہی فرد واحد نے بہت بڑی رقم پیش کی ہے، یعنی 1,00,000 پاؤنڈ کے قریب، اور اشارتاً یا کنایتاً بھی اس بات کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا، نہ مجھے کہا ہے کہ اس کو ضبط تحریر میں لایا جائے اور میرا نام ظاہر کیا جائے۔ تو بحیثیت جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی ہر جماعت بڑے بڑے عظیم الشان مخلصین سے بنی ہوئی ہے، اور ایسی جماعت نہیں ہے جسے جماعت کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک رد کیا جائے۔ بس معلموں کی جماعت کو بھی اگر تکلیف پہنچی ہے تو وہ لازماً پہنچنی تھی، کیونکہ مجلس عاملہ ایک بہت بڑی نمائندہ حیثیت رکھتی ہے، وہاں سال ہا سال سے ایسی بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو لازماً ساری جماعت کے لیے سخت شرم کی بات ہے اور ایسا معاملہ ہے کہ انہیں استغفار کرنا چاہیے۔ مگر بیرونی دنیا کی جماعتوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اسے جماعت معلموں کے لیے طعن و تشنیع کا موجب نہ بنائیں۔ اگر ان کے رشتہ دار وہاں ہیں، تعلق والے ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ناراضگی کے اظہار کے نتیجے میں ان کو کسی قسم کے طعنے دیں یا کسی رنگ میں گھٹیا سمجھیں۔ اس وضاحت کے بعد ایک اور ہدایت ساری دنیا کی جماعتوں کو یہ دینی چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے جھگڑوں اور فتنوں کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، ایک سبب ہر جگہ موجود دکھائی دیا ہے کہ جب بھی کوئی بد اخلاق آدمی مجلس عاملہ میں آ جائے تو اس سے ضرور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کی زبان میں تیزی ہے، جو بدخلق آدمی ہے طبعاً، اور
پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بات سے کسی کا دل کٹتا ہے، اپنے ساتھی کے ساتھ ادب اور احترام سے گفتگو کرنے کی بجائے کڑوی بات پتھر کی طرح مارتا ہے۔ بعض لوگ اس کا نام سچائی قرار دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو سچی بات کریں گے، ہم تو رکیں گے نہیں۔ یہ سچی بات نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ سچ بولنے میں اور سچ بولنے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک بااخلاق انسان سچ بات کہتا ہے مگر حتی المقدور کوشش کے ساتھ کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور جو سچ کے نام پر بدتمیزیاں کرتے ہیں وہ سچے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو سچ کے نام پر بڑے بڑے جھوٹ بول جایا کرتے ہیں۔ بدخلق انسان سے بچیں، اور چونکہ مجالس عاملہ کا انتخاب جماعت کرتی ہے، اس لیے جماعت کو اپنے انتخاب کے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو شخص اپنی روزمرہ کی گفتگو میں باادب نہیں ہے اور زبان کا کرخت ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، ایسے شخص کو اگر آپ مجلس عاملہ میں منتخب کر کے لائیں گے تو اس مجلس عاملہ کا تقدس باقی نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں صدر یا امیر یا دوسرے عہدیداروں کے لیے بھی شرمندگی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، اور ساری جماعت کو بھی وہ فتنوں میں ملوث کر سکتا ہے۔ امرائے جماعت کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ جائزہ لیں، اگر ان کی عاملہ میں یا ان سے متحد جماعتوں کی عاملہ میں کوئی بدخلق لوگ داخل ہو گئے ہیں تو مجھے لکھیں تاکہ ان کو پیشتر اس کے کوئی فتنہ پیدا ہو، وہ خود ابتلا میں پڑیں یا دوسروں کو ابتلا میں ڈالیں، ان کو ان عہدوں سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اگر مجالس عاملہ بااخلاق، باادب، باتمیز افراد جماعت پر مشتمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسی مجالس کو فتنوں کے ڈر نہیں ہوا کرتے۔ اب میں ایک اور مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں مختصراً، وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے، مجھے صحیح یاد نہیں، غالباً انہوں نے لکھا بھی نہیں ہوگا یہاں، نہیں ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، 100 سالہ جبلی کے تشکر کے طور پر ایک تحریک کی تھی جس کا ابتداً نام رکھا گیا تھا افریقہ 100 سالہ جبلی فنڈ برائے افریقہ و انڈیا۔ اس پر یہ تحریک ہوئی تھی جولائی 1989 میں، 1989۔ اس پر بعض ممالک کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی کہ آپ صرف افریقہ و انڈیا کیوں رکھتے ہیں، ضرورت مند اور پسماندہ لوگ جہاں بھی ہیں دنیا میں ان کے لیے اس تحریک کو عام کر دینا چاہیے، اس لیے اس کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ وہ غالباً میرے مقصد کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے۔ یہ غرباء اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایسے علاقوں میں خصوصی توجہ کرنے کی خاطر تھی جہاں خدا کے فضل سے احمدیت کے نفوذ کے بہت روشن امکانات پیدا ہو رہے تھے، اور ظاہر ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی توجہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع سے بہت بڑھ کر نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پہلو سے یہ تحریک اگر ہندوستان اور افریقہ کے لیے کی گئی تھی تو حکمت اس کے پیش نظر یہی تھی جو میں نے بیان کی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اصرار کے نتیجے میں اس کا نام پھر تبدیل کر دیا گیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ نیا کیا نام تجویز ہوا تھا، لیکن اب اس تحریک کے اندر انشاءاللہ اسی حکمت کے پیش نظر USSR کے علاقے بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی بہت تھوڑی توجہ کے نتیجے میں بہت زیادہ پھل لگ رہے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ احباب روس کے یا USSR کے احباب جماعت کے پیغام سے متاثر ہوتے اور لبیک کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ بڑے زور کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ USSR کے باشندوں کو بھی احمدیت کا پیغام کثرت سے دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے نام کی تبدیلی ایک رنگ میں تو بہتر ہے کہ ایسے اور علاقے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، وہ بھی ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔
چندے کی جو میں نے تحریک کی تھی وہ اس وقت کے اسٹرلنگ کی قیمت کے لحاظ سے 5 کروڑ کی یعنی تقریباً 1 ملین پاؤنڈ کی تحریک تھی. 5 کروڑ پاکستانی روپے یہ 1 ملین پاؤنڈ کے لگ بھگ. لیکن جہاں تک جماعت کے لبیک کہنے کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے 15 لاکھ یعنی 1.5 ملین کے وعدے موصول ہوئے، اور ان وعدوں کے علاوہ بعض ایسی رقمیں بھی موصول ہوئیں جو وعدوں میں شامل نہیں ہیں. مثلاً بعض احباب جو مجھے براہ راست رقم پیش کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہیں خرچ کریں، ان کے اکثر پیش کردہ ان کی رقمیں میں نے اسی فنڈ میں ڈال دیں، اور جو وصولی کی رپورٹ ہے اس کے لحاظ سے یہ غالباً 32,000 پاؤنڈ ہیں جو اس عرصے میں بغیر کسی وعدے کے زائد پیش کیے گئے. اور ان پر میں نے بعض پر بات کھول دی، بعض کو پر شاید میں بھی کھولی کہ آپ کا اپنا جو وعدہ ہے وہ الگ ہے، کیونکہ آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں چاہوں خرچ کروں، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس مد میں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اس کو میں اس سر میں داخل کر رہا ہوں، لیکن آپ کے پہلے وعدے کے علاوہ ہوگا. بہرحال اس کو نکال لیا جائے، اگر اس کو وعدوں میں شامل کر لیا جائے تو وعدوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. بہت سی جماعتیں ہیں جو وعدے بھیجتی ہی نہیں ہیں اور صرف چندے بھجوانے شروع کر دیتی ہیں، اس لیے وعدوں سے پوری تصویر صحیح سامنے نہیں آ سکتی. قانون ہے ایک قسم کا کہ ہمیشہ جماعت وعدوں سے زیادہ رقم پیش کیا کرتی ہے اور وعدے پوری طرح منضبط نہیں ہوا کرتے. اس تمہید کے بعد اب میں وصولی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اس تحریک کے متعلق معلوم ہوتا ہے ہم سے کوتاہی ہوئی اور بار بار جماعتوں کو یاد دہانی نہیں کرائی گئی، اور وصولی متوقع رفتار سے بہت پیچھے رہ گئی ہے. اس وقت تک 3,42,756 پاؤنڈ کی وصولی ہوئی ہے، اور جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے اس مد سے 5 لاکھ سے زائد کے اخراجات ہو چکے ہیں. بلکہ اگر افریقہ میں جو خصوصی پریس لگوائے گئے ہیں ان کو شامل کر لیا جائے تو تقریباً 7 لاکھ کے قریب اس مد میں سے خرچ ہو چکا ہے. لیکن وصولی ابھی تک صرف 3,42,000 پاؤنڈ ہے. اس کی بڑی وجہ یاد دہانی کے نظام کی کمزوری ہے، کیونکہ جن جن جماعتوں میں بھی مستعدی کے ساتھ یاد دہانی کرائی جائے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ جماعت اپنے وعدے پورے کرتی ہے، بلکہ بسا اوقات وعدوں سے زیادہ ادا کرتی ہے. تو تمام دنیا کی جماعتوں کو میں اس خطبے کے ذریعے مطلع کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں متعلقہ سیکریٹری کو بیدار کریں، اس کے ساتھ ایک ٹیم تیار کریں جو ساری جماعتوں کا جائزہ لے کر سلیقے کے ساتھ ان کو یاد دہانی بھی کروائے. یہ بھی دیکھے کہ جتنے وعدے کیے گئے تھے عملاً اتنے ہی موصول ہوئے ہیں یا زائد ہو چکے ہیں، اور ان زائد وعدوں کی اطلاع بھی مرکز کو کرے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ جماعتیں بالمختہ وعدہ کر دیتی ہیں اور ہم وعدے میں وہی شمار کرتے ہیں. مثلاً انگلستان نے 50,000 پاؤنڈ کا وعدہ کیا ہے تو یہی 50,000 وعدوں میں شمار کیا جائے گا، لیکن واقعتاً انگلستان کی جماعت اس سے زیادہ چندے اپنی جماعت کو لکھوا چکی ہوتی ہے بعض دفعہ، یا بغیر وعدوں کے زیادہ رقمیں دے دیتی ہے. تو اگر اس کا علم مرکز کو نہ ہو تو بہت سی حسابی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور بہت سی کوششوں میں کوتاہی ہو سکتی ہے. مثلاً اگر وعدہ عملاً انگلستان میں 60,000 پاؤنڈ کا ہو تو جب رقم 50,000 تک پہنچے گی تو مرکز سمجھے گا کہ وعدہ وصول ہو چکا ہے، اب مزید یاد دہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور مرکز بھی
ڈھیلا پڑ جائے گا، اور چونکہ ملک کو یاد دہانی نہیں ہوگی وہ بھی اسی لحاظ سے ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس لیے اصل واقعاتی اعداد و شمار کا ہم تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک مہم کے ذریعے پہلے تو اعداد و شمار درست کیے جائیں گے اور پھر توجہ دلائی جائے گی۔ توجہ دلانے میں ہمیشہ نرمی رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ کئی قسم کے مالی بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اگر ان کو توجہ دلانے میں زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ احساس دلایا جائے تو بعض دفعہ بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ان کو۔ اس لیے توجہ میں نرمی رکھیں اور دعا کریں، مگر توجہ ضرور دلائیں۔ اور نرمی کے پہلو اس طرح کہ آپ کی طرف سے وعدہ تھا، ابھی تک 1/2 ملنا چاہیے تھا مگر 1/10 بھی نہیں ملا مثلا، تو ہم آپ کو توجہ دلاتے ہیں اگر آپ سہولت کے ساتھ جلدی یہ رقم ادا کر سکیں تو جلدی، ورنہ آئندہ وقت کے اندر آسان قسطوں میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس رنگ میں اگر تحریک کی جائے تو کسی پر بوجھ نہیں پڑتا، لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر نرمی اور پیار سے تحریک کی جائے اور ساتھ دعا کی جائے تو شدت کی جو رسمی تحریکیں ہیں ان سے بہت زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ بعض لوگ لکھنے میں تیز ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اس طرح کی تحریریں لکھ دیتے ہیں کہ گویا ملزم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا وقت گزر گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا خدا کے سامنے جواب دیں ہیں، یہ یوں کریں اور یوں کریں۔ ایسے سیکٹری مال بھی ہیں میں نے دیکھے ہیں، لیکن ان کے لکھے میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک شخص جو انسانی قدروں کا ادب کرتے ہوئے، انسانی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مخلص کے جذبات کو ٹھوکر لگائے بغیر نرمی اور پیار سے یاد دہانی کراتا ہے اور ساتھ دعا بھی کرتا ہے، اس کے لکھے میں بہت برکت پڑتی ہے۔ اس لیے اس عمومی ہدایت کے تابع اس یاد دہانی کے نظام کو تیز کریں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے نیک نتائج ظاہر ہوں گے۔ اب میں آخر پر ملک وار جماعت کا نقشہ پیش کرتا ہوں ان جماعتوں کا، لیکن سب جماعتوں کے قوائف پڑھنے کا تو وقت نہیں ہوگا، بعض کے پڑھنے ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں جنہیں یہ پسند نہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں، اور بعض تحریکات پر جب زیادہ زور نہ دیا جائے تو بعض دفعہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے جب وہ فہرست میں اپنا نام سنیں گے کہ کس نمبر پر آیا ہے تو از خود ان میں ایک عام تحریک پیدا ہوگی، ایک اچھے کام کے لیے رغبت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں امید ہے کہ ان کے وعدوں میں مزید برکت پڑے گی۔ مثلا اگر کینیڈا امریکہ سے دگنے وعدے کر چکا ہو، جبکہ مالی استطاعت کے لحاظ سے امریکہ کو خدا نے زیادہ استطاعت دی ہو، اور امریکہ کے احمدیوں کو علم ہی نہ ہو کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں، تو ایسی فہرستیں جب ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں تو اس سے بہت سے مخلصین کے دل میں خود ہی خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی جماعت کے لیے غیرت دکھاتے ہیں اور اس لحاظ سے بھی چندے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان صرف دنیا کے سب ممالک میں اول ہے، اور سٹرلنگ کے لحاظ سے 6,49,852 پاؤنڈ کے وعدے ہیں۔ کینیڈا کے وعدے 2,68,817 سٹرلنگ پاؤنڈ کے ہیں۔ امریکہ کے 1,34,409، جرمنی کے 51,964 اور یو کے 50,000، موریشس 40,000۔ جو رقوم میرے ذریعے وکالت مال کو مل چکی ہیں وہ 32,529 پاؤنڈ کی ہیں۔ ناروے کا وعدہ ہے 22,750، جاپان 21,168، سوئٹزرلینڈ 21,134، ہندوستان 10,753، ڈنمارک 8,824،
انڈونیشیا اپنی ترتیب کے لحاظ سے غلط جگہ پہ لکھا گیا ہے، لیکن ویسے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ 16,911، فرانس 6,433، آسٹریلیا 5,905، ہالینڈ 5,564، سنگاپور 2,047، بیلجیم 1,106، اور سویڈن کی بھی ترتیب بہت غلط بدل دی گئی ہے اور بہت غلط جگہ اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ سویڈن کا وعدہ ہے 15,005 پاؤنڈ کا، اسپین 1,477، اور باقی متفرق ممالک ہیں۔ ان میں گانا خاص طور پر قابل ذکر اس لیے ہے کہ گانا کے اقتصادی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اس کے باوجود افریقہ میں گانا سب سے آگے نکل گیا ہے اور 12,329 پاؤنڈ کا گانا کا وعدہ ہے۔ اس کے برعکس نائجیریا، جس کو اللہ تعالیٰ نے گانا کے مقابلے پر بہت زیادہ دولت عطا فرمائی ہے اور انفرادی طور پر بھی خدا کے فضل سے بہت اچھے کھاتے پیتے احمدی موجود ہیں، ان کا وعدہ صرف 1,037 کا ہے۔ تو اس سے میں یہ اندازہ تو نہیں لگا سکتا، یہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ نائجیریا کے احمدی اخلاص میں بہت پیچھے ہیں، کیونکہ میرا ذاتی علم ہے خدا کے فضل سے بہت ہی مخلص جماعت ہے۔ اگرچہ سخاوت کے لحاظ سے گانین مزاج باقی افریقہ کے مقابلے پر بہت اونچا ہے۔ گانین لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کرنے کا ایک ایسا خدا تعالیٰ نے ملکہ ودیت فرمایا ہے، ایسا ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے فطری رجحان عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے گانین اس پہلو سے باقی افریقیوں کے مقابلے پر جو خود بھی بڑے اچھے ہیں نمایاں طور پر بڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر بھی میں سمجھتا ہوں ضرور اس میں کوئی غلطی ہے۔ گانا کا اخلاص اپنی جگہ، مگر نائجیریا اتنا پیچھے رہ نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو نظام جماعت کی کوئی کمزوری ہے وہاں، جس شخص کے سپرد بھی یہ نظام ہے، امیر کو چاہیے خود بھی متوجہ ہوں اور ان کو بھی متوجہ کریں، اور اثر نو نائجیریا میں اس چندے کی تحریک ہونی چاہیے۔ اور بھی اسی قسم کے بعض غیر متوازن وعدے ہیں جو ملکی حالات اور اقتصادی حالات کے پیش نظر تعجب انگیز ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہت سے ایسے غریب ممالک ہیں جنہوں نے خدا کے فضل سے اپنی توفیق سے بہت بڑھ کر وعدے کیے ہیں۔ توفیق تو خدا بڑھا ہی دیا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ظاہری حالات میں جو اقتصادی جس اقتصادی بحران سے وہ ممالک گزر رہے ہیں، اس کے باوجود خدا کے فضل سے مالی قربانی میں پیچھے نہیں ہیں، اور بعض ممالک تو بہت چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے چندوں میں بہت آگے ہیں۔ تو ان سب کے نام یہ فہرستیں بھجوا دی جائیں گی تاکہ وہ خود موازنہ بھی کر سکیں۔ صرف ان کے قوائف نہیں دیے جائیں گے بلکہ ساری دنیا کے جو قوائف کا خلاصہ ہے وہ ساری دنیا کی جماعتوں کو بھجوا دیا جائے گا۔ تو اس کے پیش نظر امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وعدے بھی بڑھیں گے اور چندوں کی ادائیگی میں بھی بہتری ہوگی۔ ادائیگی کے لحاظ سے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک آگے ہے، اور اس میں ایک حیرت انگیز چیز یہ دکھائی دیتی ہے، حیرت انگیز تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو جو خدا نے فضیلت عطا کر دی ہے اسے وہ قائم رکھے ہوئے ہے کہ پاکستان کی ادائیگی باقی ممالک کے مقابلے پر بہت بہتر ہے۔ 85,318 پاؤنڈ کے لگ بھگ پاکستان کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس خطبے کے بعد انشاءاللہ اس میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ جو حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ کینیڈا کا وعدہ امریکہ سے بہت زیادہ اور ادائیگی بہت پیچھے،
یعنی امریکہ کا وعدہ تو ہے 1,34,000 کا، لیکن ادائیگی 55,000 ہو چکی ہے۔ نسبت کے لحاظ سے ابھی کم ہے لیکن اچھی معقول ادائیگی ہے۔ اور کینیڈا کا 2,68,817 کا وعدہ تھا، ادائیگی صرف 9,638 ہے۔ کینیڈا کے لیے ایک عذر موجود ہے جو بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مشن بنا رہے ہیں، اس لیے ان کے چندوں کی طرف توجہ ہے۔ مشن کے طرف توجہ اب بجا، لیکن جنہوں نے مشن کا چندہ لکھوایا اس کے علاوہ دوسرے چندے لکھائے، انہوں نے اپنا حال دیکھ کر ہی چندہ لکھوایا ہوگا۔ اس لیے یہ عذر جو بار بار پیش کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ایک سستی پر پردہ ڈالنے کا بہانہ ہے۔ جو سیکریٹری جس کام کا ذمہ دار ہے اسے اپنے کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ صحیح طریق پر مسلسل محنت سے یاد دہانیاں کرائے اور اپنے شعبے کا حق ادا کرے تو کبھی بھی ملک پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کینیڈا میں لازماً کہیں کوئی سستی ہے، کوئی غفلت ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ امریکہ میں خدا کے فضل سے مالی لحاظ سے اب بہت بہتر مستحکم رنگ میں کام چل پڑا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے مزید فوائد اور ظاہر ہوں گے۔ جرمنی بھی وعدوں کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اب تک جتنے وقت گزرنے کے لحاظ سے جتنی وصولی ہونی چاہیے تھی ابھی نہیں ہو سکی۔ 51,000 کا وعدہ تھا، 19,692 وصولی ہے۔ یو کے وصولی کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سب سے آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ یو کے کا 50,000 کا وعدہ تھا، اس میں سے 39,000 پاؤنڈ ادا ہو چکے ہیں، یعنی 2/3 سے زائد ادا کر چکے ہیں، جبکہ ابھی 2/3 وقت نہیں گزرا پورا، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے ہر دوسرے ملک سے اس وقت خدا کے فضل سے یو کے کی جماعت آگے ہے۔ اور جو 32,000 میرے ذریعے ملا ہے اس میں بھی یو کے بہت سے دوست شامل ہیں، کیونکہ وہ اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ان کو عمومی کھاتے میں ڈالا گیا ہے، یو کے کی جماعت میں نہیں ڈالا گیا، مگر یو کے کا اس سے ساتھ تعلق ضرور ہے۔ جاپان بھی اللہ کے فضل سے وعدوں کے لحاظ سے تقریباً ٹھیک ہے، لیکن ابھی تناسب کے لحاظ سے پیچھے ہے۔ باقی ممالک میں تو کوئی قابل ذکر ایسی نسبت نہیں ہے جس کے متعلق کچھ یہاں بیان کیا جائے۔ بالعموم شکل یہ بنتی ہے کہ 3 میں سے 2 سال گزرے ہیں اور 3 میں سے 1 وعدہ وصول ہوا ہے، یعنی 1/3 وصول ہوا ہے جبکہ 2/3 وصول ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اب یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے میں نے مدت بڑھا کر 5 سال تک کر دی ہو، کیونکہ مجھے یاد ہے کراچی کے امیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر میں 5 سال کی مدت کر دوں تو امید ہے انشاءاللہ چندے زیادہ بھی ملیں گے اور جماعتوں کو سہولتیں ملیں گی۔ تو اگر 5 سال کی مدت کر دی گئی تھی تو اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہو جائے گا کہ جن جماعتوں نے 3 سال کی نسبت سے وعدے کیے تھے ان کی ادائیگی ہم 3 سال کے حساب سے شمار کریں گے، یعنی ہونی چاہیے تھی۔ اگر 5 سال ہے تو 5 سال کی نسبت سے وعدہ بھی تو بڑھنا چاہیے تھا، اس لیے چونکہ پہلا وعدہ 3 سال کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا تھا، اس لیے جب ان کی یاد دہانی کرائی جائے گی تو 3 والی نسبت کو پیش نظر رکھ کر یاد کرایا جائے گا کہ آپ نے 3 سال کے پیش نظر وعدہ کیا تھا، 2 سال گزر چکے ہیں، 2/3 آپ کی وصولی ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر بہرحال جنہوں نے 5 سال کی نیت سے وعدہ لکھوایا ہے ان کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ان کی رفتار قابل تسلی ہو۔ اب یہ قوائف آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، عمومی نصیحتیں کر چکا ہوں۔ جماعت کے حضور یعنی خدا کے حضور جماعت کی معرفت جو روپیہ پیش کیا جاتا ہے
اس پر ہمیشہ نگران رہیں۔ یہ روپیہ ظاہری طور پر تو خدا کو نہیں پہنچتا، کیونکہ خدا ہی ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اسے اس روپے کی ظاہری احتیاج نہیں ہے، ہاں اس کے بتائے ہوئے نیک کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روپے کو قرض قرار دیا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اسے قرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ واقعتاً خدا کو تو آپ روپیہ دے ہی نہیں سکتے، اسی کا مال ادا کیا ہوا، اسی کا سب کچھ عطا ہے، اسی کی سب کچھ عطا ہے، اس کو ہم واپس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو دو عنوانات کے تحت بیان فرمایا ہے۔ ایک تحفے کے متعلق تو یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ تحفے میں یہ بحث نہیں اٹھا کرتی کہ کس نے کس کو دیا تھا اور اس نے کتنا دیا اس کو، کیونکہ ماں باپ جو سب کچھ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، انہی کی آمد پر ان کے سب گزارے ہیں، سب اخراجات چل رہے ہوتے ہیں۔ بچے بعض دفعہ اپنی آمد میں سے ان کو تحفہ دے دیتے ہیں اور ماں باپ بڑے پیار سے قبول کرتے ہیں۔ تو تحفے کا مضمون تو کسی منطقی بحث کا محتاج نہیں ہے، یہ تو بالکل الگ مضمون ہے، اور اکثر چندے جو ہیں وہ پیش کرتے وقت تحفے کے مضمون کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سب سے بالا مضمون ہے۔ لیکن تحفہ کے مضمون پر جب میں نے قرآن کریم کی روح سے غور کیا تو کہیں یہ مجھے دکھائی نہیں دیا کہ خدا کہتا ہے مجھے تحفہ پیش کرو، بلکہ نماز میں التحیات میں یہ ملتا ہے ذکر کہ التحیات للہ، تحفے اللہ ہی کے لیے ہیں، سب پاکیزہ تحفے، اچھے تحفے اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ تحفے پیش کرو، بلکہ قرض پیش کرو کا مضمون ملتا ہے، حالانکہ تحفے کا مضمون قرآن کریم میں کئی آیات سے مستنبط ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ دلچسپ چیز مجھ پر روشن ہوئی کہ تحفے مانگ کے نہیں لیے جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تربیت میں اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے کسی کو کوئی چیز لکھ کر یا کہہ کر منگوائی ہو اور وہ بعد میں یہ کہہ دے کہ جی میں نے پیسے نہیں لینے، یہ تحفہ ہے، تو ہرگز قبول نہیں کرنی، یا وہ چیز واپس کرو یا رقم ادا کرو۔ اور میں نے اس نسخے کو بہت ہی مفید پایا ہے، اخلاق کی حفاظت کے لیے ایک بہت عظیم الشان نسخہ ہے۔ اب جب میں نے قرآن کریم کے اس مضمون پر غور کیا تو مجھے حضرت مسلم موعود کی یہ نصیحت بھی یاد آ گئی، اور یہ بات اور مجھ پر کھل گئی کہ تحفے مانگ کر نہیں لیے جاتے، تحفہ دینے والے کے دل میں اپنی محبت کے نتیجے میں تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ از خود پیش کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے چونکہ مذہبی جماعتوں کو قربانی کے گر سکھانے تھے اور اقتصادی ترقی کے راز سمجھانے تھے، یہ دونوں باتیں اکٹھی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے جب مانگا ہے تو قرض مانگا ہے اور قرضہ حسنہ مانگا ہے۔ قرضہ حسنہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہوتی سودی کسی قسم کی کہ بڑھا کر دو، لیکن جو قرضہ حسنہ وصول کرتا ہے اس کا اپنا حسن طبیعت ہے کہ واپسی پہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چندوں کے مضمون پر گفتگو فرمائی ہے وہ عظیم الشان ہے، بہت ہی حیرت انگیز مضمون ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی بیان فرماتا ہے کہ جو تم دو گے وہ تمہارے روپے کو کم نہیں کرے گی بلکہ بڑھائے گی۔ فرمایا سود تمہارے پیسوں کو کم کرتا ہے، زکوٰۃ تمہارے پیسوں کو کم نہیں کرتی، کیونکہ خدا ضامن ہے کہ جو خدا کی خاطر زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اسے بڑھا دے۔ اور زکوٰۃ کے نام میں یہ مضمون شامل ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما پانے والی چیز، بڑھنے والی چیز، برکت پانے والی چیز۔ تو فرمایا جو تم روپیہ خدا کی خاطر زکوٰۃ میں ادا کرتے ہو وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں علم نہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور قرض کے متعلق ہر جگہ یہ وعدہ فرمایا
کہ تم مجھے قرضہ دو اور میں بڑھا کر واپس کروں گا، اس لیے کسی رنگ میں بھی خدا تعالیٰ کے اوپر احسان کا تو خیر ذکر ہی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر چندہ ادائیگی کرتے وقت قرض کے مضمون کے اندر جو ہدایتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ خدا جب قرض مانگتا ہے تو ایک انسان کو اپنے نفس میں ڈوب کر ضرور سوچنا چاہیے کہ کس چیز سے قرض مانگتا ہے۔ وہ سب کچھ جو اس نے مجھے دیا ہے، اور اس پر جو مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں قرض کے طور پر نہ دوں بلکہ محبت اور عشق کے اظہار کے طور پر دوں، یہ منع نہیں ہے۔ اس لیے قرض کے سودوں کو اگر آپ محبت اور عشق کے اظہار کے سودوں میں تبدیل کر دیں تو اس سے بہتر اور کوئی طریق چندہ ادا کرنے کا نہیں۔ اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ اے خدا سب کچھ تو نے دیا ہے، تیرے حضور تیرے رزق میں سے، تیری عطا کردہ صلاحیتوں میں سے کچھ پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں، قبول فرمائے تو یہ عزت ہے، قرض نہیں ہے، تحفہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک شخص اس اعلیٰ محبت کے مقام پر فائز نہیں اور جب دیتا ہے تکلیف اور قربانی کے ساتھ خدا کے اذن کے احترام میں دیتا ہے تو وہ قرض ہوگا، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرض اسے واپس ملے گا اور بہت زیادہ واپس ملے گا۔ اس وعدے کے نتیجے میں جو نیتوں پر بعض اثرات پڑ سکتے ہیں ان کے متعلق میں چند الفاظ میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ جن کو خدا تعالیٰ ان کی مالی قربانیوں کے نتیجے میں بار بار عطا کرتا ہے، اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر دیا ادھر ہمیں واپس ضرور مل جائے۔ اس کے نتیجے میں ان کے چندوں کے جیسے اعلیٰ اثرات پیدا ہونے چاہیے ان کی ذات پر وہ اعلیٰ اثرات مترتب نہیں ہوتے، وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ بعض دوست مجھے اپنے تجربے لکھتے ہیں، بڑے ایمان افروز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اسے ایک انسان مستقل عادت بنا لے اور یہ سمجھے کہ ادھر میں نے خدا کے حضور پیش کیا ادھر واپس آ جائے گا تو یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے۔ قرض کے دو پہلو ہیں، ایک دینے والے کا اور ایک لینے والے کا۔ وہ قرض جو سود سے پاک ہے اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ قرض حسنہ میں یہ ایک عجیب دلچسپ بات ہے کہ دینے والا ہرگز زیادہ لینے کی نیت سے نہیں دیتا، لینے والا ہمیشہ زیادہ دینے کی نیت سے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو زیادہ کے خیال سے پاک رکھ کے اگر دینے کی کوشش کریں تو یہ چندے کی بہت بہتر قسم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ رضا حاصل ہوگی۔ جہاں تک زیادہ ملنے کا تعلق ہے وہ تو خدا نے دینا ہی دینا ہے، اور اس کے دینے کے ہزاروں رستے ہیں، اس کی انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور ضرور ایسے لوگوں کے اموال میں برکت پڑتی ہے اور ان کی اولادوں کے اموال میں برکت پڑتی ہے، ان کی خوشیوں میں برکت پڑتی ہے، ابتلاؤں سے بچائے جاتے ہیں، مصیبتوں کے وقت ان کے سہارے کے لیے خدا تعالیٰ کی نصرت اترا کرتی ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں جو چندوں کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن چونکہ بہت باریک مضامین ہیں اس لیے میں جہاں تک میری توفیق ہے میں باریکی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا ضرور زیادہ دیتا ہے، لیکن قرضہ حسنہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ جہاں تک دینے والے کا تعلق ہے وہ ہرگز زیادہ لینے کی نیت سے نہ دے اور اپنی نیت کو بالکل صاف کر کے دے۔ اس پہلو سے قرآن کریم کی ایک اور آیت روشنی ڈالتی ہے، اس پہلو پر قرآن کریم کی ایک اور آیت روشنی ڈالتی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی کو اس نیت سے نہ دیا کرو کہ تمہیں زیادہ ملے۔ اگرچہ اس کا انسانی تعلقات، انسانی لین دین سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ پر تو احسان ہو ہی نہیں سکتا، تمنن کے معنوں کا اطلاق خدا پر نہیں ہو سکتا،
لیکن مومن کے اخلاق کو سیکل کرنے کے لیے، اس کے اخلاق کو نہایت اعلیٰ درجے کی لطافتوں تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ جو نصیحت فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں خدا سے لین دین کے معاملات میں بھی اپنے اندر ویسا ہی اخلاق پیدا کریں جیسا خدا بندوں کے معاملات میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور دیتے وقت یہ نیت کیا کریں کہ اے خدا، ہم زیادہ لینے کی نیت سے دے نہیں رہے، بلکہ حق یہ ہے کہ سب کچھ تیری عطا ہے، اگر تحفے کے طور پر قبول ہو تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن تو نے قرض فرمایا ہے تو تجھ سے بہتر محفوظ ہاتھ قرض دینے کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ ہماری نیت تیری رضا کا حصول ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر انسان چندے دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اخلاص، اس کے ایمان، اس کے اعلیٰ روحانی مدارج کی یہ باتیں ضامن بن جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی پاک نیتوں کے ساتھ جو مال دیے جاتے ہیں ان میں برکت بھی بہت پڑتی ہے۔ ظاہری طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ پاک نیت سے جو مال دیے جائیں ان کے خرچ میں بہت برکت ہوتی ہے۔ جو بہت اعلیٰ نیتوں سے نہ دیے جائیں یا گندی نیتیں مل جائیں، ان کے خرچوں میں برکت نہیں رہتی اور بے وجہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کی بہت حفاظت کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی برکت نازل فرماتا ہے۔ خدا کرے کہ جماعت احمدیہ کا مالی نظام اسی طرح پاک، شفاف، بہت ہی اعلیٰ اخلاقی اور لطافتوں کے ساتھ وابستہ رہے، اور ہمیشہ اسی طرح صحیح و سلامت تا قیامت جاری رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔